معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر مستنصر حسین تارڑ کی کتاب راکھ۔ ہاں، اس نے صرف اتنا کہا۔ صرف دانش نے ایک گہری آواز میں سنجیدگی سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اظہار اپنے اس تھیسس کی وضاحت کرے کہ خاص طور پر برِ صغیر کے مومنین ہی ایب نارمل کیوں ہیں، اور ایب نارمل کا مطلب ہوتا ہے بے قاعدہ، نقطہ اعتدال سے دور، عجیب و غریب، ڈیئر بچرز۔ اظہار نے خطاب کیا، ہم اس کانٹیننٹ آف سرے کے باشندے ہیں۔ میں اگرچہ فہم میں نراج چودھری کا ہم پلہ نہیں ہوں، لیکن یہ ضرور جانتا ہوں کہ ہم مومنین تھوڑے سے ایب نارمل ہیں۔ تھوڑے سے یا مکمل طور پر؟ نور نے سوال اٹھایا۔ یہ نقطہ بالکل صاف ہونا چاہیے۔ کافی حد تک نور الہدیٰ۔ میں محمد بن قاسم کے عہد سے شروع کرتا ہوں۔ اگرچہ اس نوجوان کی آمد سے بہت پہلے ان خطوں میں مسلمان آ چکے تھے اور عرب گورنر بھی راج کر چکے تھے، لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ اصرار ہے کہ نہیں، محمد بن قاسم ہی برِ صغیر میں وارد ہونے والا پہلا مسلمان تھا۔ سوٹ یور سیلف میں اعتراض کرنے والا کون ہوں؟ طوطوں کے سامنے اعتراض کرنا یوں بھی دانش مندی نہیں۔ کیوں دانش؟ بہرحال میں قاسم کے عہد سے شروع کرتا ہوں، اگر وہ کوئی باقاعدہ عہد تھا تو، لیکن میں قاسم بھائی کی قالین میں لپٹی ہوئی بے آرام اور بے سانس موت برداشت نہیں کر سکتا۔ اکثر کڈز یہ پوچھتے ہیں کہ اگر محمد بن قاسم سے ہماری تاریخ کا آغاز ہوتا ہے تو کیا ان کے آنے سے پہلے یہاں ہر طرف پانی ہی پانی تھا؟ اظہار بھائی، اگر آپ توقف کر سکیں تو میں یہ بندہ ناچیز، حقیر، پرتقصیر ایک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کمند علی تھا۔ آپ بنا شک کیجئے، میں نے آج ہی اخبار میں وزیر اعظم کا ایک بیان پڑھا ہے کہ ہم ایک آزاد ملک ہیں۔ آپ فرمائیے، اگر آپ ذرا نزدیک آ جائیں تو ہمیں آسانی ہو جائے گی۔ محمد بن قاسم سے موجودہ وقتوں تک پہنچتے پہنچتے اس ڈائسیکشن ہال کے مردوں کا زندہ ہونے کا ٹائم آ جائے گا۔ درست، اچھا پوائنٹ ہے۔ اظہار نے فی الفور اتفاق کیا۔ ہم 1857 کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اگرچہ مجھے ہمیشہ کلک رہے گا کہ اگر میرے پردادا یا ان کے والد گرامی انگریزوں کے ادنا پھٹو وغیرہ ہو جاتے تو آج میں بھی کسی قانون ساز ادارے یا کسی عظمی عہدے پر مطمئن ہوتا، اور میرے والد فتح جنگ میں مونگ پھلی کاشت کر کے یا بچوں کو عربی فارسی کے درس دے کر میری تعلیم کا خرچہ پورا نہ کرتے۔ بہرحال آپ کی خواہش کے مطابق ہم ذرا نزدیک آ جاتے ہیں۔ یہ جو آپ لوگ گھر بار چھوڑ کر افغانستان ہجرت کر گئے تھے اور برادر افغانیوں نے جس طور آپ کی پذیرائی کی تھی وہ کس سلسلے میں تھی؟ آج بھی شہید گنج کا گردوارہ موجود ہے۔ پاکستان بن چکا ہے۔ تمام تر اختیارات جائز اور ناجائز مومنین کے ہاتھوں میں ہیں، لیکن کسی نے بھی ادھر دھیان نہیں دیا، اس لیے کہ کسی نے ہمارے دھیان کا رخ ادھر نہیں کیا۔ ہم انتظار کرتے ہیں کہ کوئی اور ہمارے دھیان کا رخ ادھر کرے۔ کدھر کرے؟ کسی بھی طرف کر دے، ہم نثار ہونے کو تیار۔ شہید گنج کی عصمت کے لیے جو تحریک چلی، جو جانیں نثار ہوئیں، وہ سب امپلسیو تھیں، جسے سپر آف دا مومنٹ کہتے ہیں۔ ایک لمحے کا خیال اور اس لمحے کے بعد مکمل فراموشی۔ تحریک پاکستان بھی تو آخری لمحوں کا خیال تھی۔ پہلے تو صلح اور آشتی کی باتیں ہوتی تھیں۔ یو آر اے سنک، صباحت نے ناک چڑھا کر اعلان کیا، دیٹ از واٹ یو آر۔ نہیں، میں سنک نہیں ہوں۔ میں تاریخ کو اس کے غیر نصابی اور غیر جذباتی تناظر میں دیکھتا ہوں۔ نہیں، کمند علی یوں ہی شغل کے لیے بولا، برادر اظہار ہرگز سنک نہیں ہے، کچھ اور ہے۔ لیکن سب کانٹیننٹ کے مسلمان ایب نارمل ہیں اور ڈرے ہوئے۔ تم جاری رہو اظہار ایوان، میں جو تمہیں سن رہی ہوں، نور الہدیٰ بولی، اگرچہ وہ مسلسل مسکرا رہی تھی۔ یہ ہندوؤں سے زیادہ ہندو ہیں، اسی لیے بنیاد پرست ہو جاتے ہیں۔ ان کے اندر ابھی تک تمام تر بت اور براہمنی موجود ہے اور وہ اس سے خوفزدہ رہتے ہیں۔ ایک ترک کو، ایک شامی کو یہ پرابلم نہیں ہے،
بہرحال پاکستان بننے کے بعد میں اپنا بیان باوجہ مختصر کرتا چلا جا رہا ہوں۔ چند طالب علم لنڈی کوتل سے غیر ملکی مصنوعات کی شاپنگ کر کے لوٹتے ہیں اور راولپنڈی میں ان کی چیکنگ ہو جاتی ہے، اور جناب ایوب کتا ہائے ہائے اور چینی کی مہنگائی نے مار ڈالا۔ فیصل آباد میں ہاکی میچ کھیل کر لڑکے واپس آ رہے ہیں اور ٹرین ربوہ میں کھڑی ہوتی ہے تو قادیانی تحریک زور پکڑ جاتی ہے۔ بھٹو کے خلاف الیکشن میں دھاندلی کے الزامات ہیں اور زبردست ری ایکشن ہو رہا ہے۔ دوبارہ الیکشن کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اور کہیں بیچ میں سے چپکے سے تحریک نظام مصطفیٰ آ جاتی ہے۔ یہ تحریک آج کہاں ہے؟ میں افغان جہاد کے ثمرات کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے۔ امپلسو اور لمحے کا خیال، یہی ہماری تاریخ ہے، چنانچہ آئندہ بھی یہی ہماری قسمت ہے۔ لمحے کا خیال، کیا ہم ایک قوم نہیں ہیں؟ اظہار اوان، یہ داؤد احمد تھا، ایک کھچری اور صحت مند مسکراہٹ کے ساتھ۔ ہاں ہم ہیں۔ آپ سب بچرز یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ آخری فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے، لیکن مجھے شک ہے کہ ہم نہیں ہیں۔ یہ کون ہے جو وطن کی عصمت کا رکھوالا نہیں ہے؟ کمند علی خان ٹپک پڑے اور نہایت بردباری سے معترض ہوئے۔ ہم ہیں، میں اس کا ٹیٹوا دباؤں گا یارا، یہ جو کہے کہ ہم ایک قوم نہیں ہیں۔ آپ دبا دیجئے۔ اظہار نے صرف اتنا کہا اور رحمان گل کی طرف دیکھا، جو اس کی خشمگی نگاہوں کی تاب نہ لا کر فوراً دھیما پڑ گیا اور بولا، ہماری یہ مجال، لیکن ہم ہیں یارا، قوم ووم تو ہم ہیں۔ نور الہدا کی مسلسل مسکراہٹ میں کمی نہیں آ رہی تھی اور وہ پھر بولی، ہم آپ کو بھی سنیں گے خان صاحب، اور یاد رہے کہ آج ہی وزیر اعظم نے فرمایا ہے کہ ہم ایک آزاد ملک ہیں، اس لیے فائر ہوئے یارا، میرے مردے کا تو جگر خراب ہے، میرا خیال ہے ام الخبائث کا رسیہ تھا۔ رحمان گل فکر مندی سے بولا، اگر اس کا جگر خراب نہ ہوتا تب بھی یہ مردہ ہوتا خان صاحب، آج نہ ہوتا چند روز بعد ہوتا۔ داؤد احمد سر ہلانے لگا۔ اناطول، فرانس کیا کہتا ہے؟ تھا اس میں ایک قبر کو دیکھ کر، یہ مردہ ہے لیکن اس نے زندگی بسر کی تھی، اور تم زندہ ہو لیکن تم زندگی سے آشنا نہیں۔ میں بھی حیران تھی کہ داؤد بھائی نے ابھی تک تھائیس کا حوالہ کیوں نہیں دیا۔ آفٹر آل ایک ہی تو کتاب پڑھی ہے موصوف نے پچھلے 10 برسوں میں۔ صباحت مسکرائی۔ ہائے ہائے صباحت خانم، آپ کی یہ مسکراہٹ دیکھنے کے لیے ہی تو اس خاکسار نے یہ حوالہ دیا تھا۔ داؤد کا کہا ہولناک حد تک بلند تھا، لیکن ہم موضوع سے ہٹتے جا رہے ہیں۔ خواتینوں حضرات اور زندوں کی بجائے مردوں کی طرف دھیان دے رہے ہیں۔ رحمان گل، ہم آپ کی بیش قیمت آراء سننے کے لیے بے چین ہیں۔ نور نے دونوں ہاتھ درخواست کی صورت میں پھیلا دیے۔ ہاں، رحمان گل نے سر جھٹک کر کہا، تو یہ جو ہمارا باریش اور پرہیزگار ساتھی ہے اور کہتا ہے کہ ہم ایب نارمل ہیں، تو یہ بہت ایکسٹریم پر جا کر فیصلہ دیتا ہے۔ ہر قوم تاریخ اور اپنے رد عمل کے بارے میں اپنا مخصوص رویہ رکھتی ہے یارا، اور وہ کسی اور قوم سے مطابقت نہیں رکھتا۔ ہم جو ہیں تو مزاج میں گرم سرد شتابی سے ہو جاتے ہیں، اپنے موسموں کی طرح تو ہم بھی ایک مخصوص صورتحال میں اپنے مزاج کے مطابق رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ مسئلہ وغیرہ تو یہ ہے کہ ہم اپنا موازنہ انگریز بے ایمان سے کرتے ہیں، بے ایمان تمہارے نینوا وغیرہ۔ یہ پھر صباحت تھی۔ یارا سلسلہ خیال میں ٹانگ مت اڑاؤ، تو ہم اپنا موازنہ انگریز سے کرتے ہیں ہر شے میں یارا۔ یورپ میں صرف انگریز اور جرمن ہی تو نہیں، اور بھی قومیں ہیں۔ اپنے اطالوی اور ہسپانوی بھائی جو ہیں، تو ان کا رویہ کیا ہے تاریخ کے ساتھ؟ کیا وہ سپر آف دی مومنٹ نیشنز نہیں ہیں؟ کیا دل پذیر تقریر ہے؟ کمند علی خان کے دونوں ہاتھ خون سے لتھڑے ہوئے تھے، ورنہ ان کا مصمم ارادہ تالی پیٹنے کا تھا۔ میں نے اپنا آرگیومنٹ مکمل نہیں کیا، اجازت ہے اظہار بھائی؟ رحمان گل نے ادھر دیکھا جدھر اظہار ڈائسیکشن کو فراموش کر کے انتہائی انہماک سے داڑھی کھجاتا ہوا اسے سن رہا تھا۔ تحریکیں کسی حادثے یا وقوعے کے حق میں نہیں ہوتی، بلکہ اپنے وجود کے دفاع کے لیے ہوتی ہیں۔ وہ بادی النظر میں ایک خاص ڈیمانڈ یا ایک خاص نقطے تک جاتی ہیں، لیکن ان کے عقب میں
نادانستہ طور پر دفاع کی ایک دیوار ہوتی ہے۔ اگر آج ہم یہاں سے 1 انچ بھی ہٹے تو ہمیں کل وہ بہت ساری زمین تیاگنی ہوگی جو آج ہمارے قدموں تلے ہے، اور اسی لیے ہم بنیاد پرست ہو جاتے ہیں۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت صرف شب بھر کے لیے تو نہیں تھی، یہ تو اپنے ہونے کا، اپنے وجود کا اعلان تھا۔ مجھے میرے سوال کا جواب نہیں ملا۔ اظہار کا لہجہ سپاٹ تھا۔ آج تک کسی کو کسی بھی سوال کا جواب ملا ہے؟ داؤد پھر ہنسا۔ اظہار خانہ، تم ذرا غور سے سنتے تو تمہیں مل جاتا۔ ویل سیڈ، صباحت نے فوراً کہا۔ کیا آج نفری پوری ہے؟ کمند علی خان نے سر اٹھا کر تمام بچرز کے سفید اوور آلز کو دیکھا۔ دانش نے بھی نگاہ دوڑائی۔ ستار نقوی دکھائی نہیں دے رہا، وہ قدرے بختر بند قسم کے علاقے میں قیام پذیر ہے۔ ایک نظر کھڑکی سے باہر اور کھڑکی سے باہر ویرانی، جلتے ہوئے ٹائر، رینجرز کی گاڑیاں اور آوارہ گولیاں، اور ستار بھائی دبک گئے ہوں گے۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ مجھے میرے سوال کا جواب نہیں ملا۔ اور داؤد، تم چپ رہو گے؟ اظہار نے موضوع سے ہٹ جانے پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ رحمان گل خان صاحب، ایک لمحے کا خیال صدیوں کی سوچ اور ناانصافی کے رد عمل پر مبنی ہوتا ہے۔ شہید گنج کا گردوارہ ابھی تک وہاں موجود ہے، تو اس لیے کہ اب باغیں ہمارے اپنے ہاتھ میں ہیں، اور ہم ایک وسیع اگرچہ نان پریکٹیکل رکھتے ہیں، نان پریکٹیکل دل رکھتے ہیں کہ کل جس کے لیے ہم جانیں قربان کر رہے تھے، آج چونکہ ہمیں کوئی کمپلیکس نہیں ہے، اس لیے یہ مسئلہ حل ہو چکا ہے۔ تحریک پاکستان بھی ناانصافی کے خلاف ایک رد عمل تھا۔ اگر یہ کہا گیا کہ پاکستان تو دراصل ہندوؤں نے بنایا، تو ایسا غلط نہیں کہا گیا یارا۔ یہ سپر آف دی مومنٹ نہیں تھا۔ بہت برسوں کے انکار جمع ہو کر اس کلائمیکس پر آئے تھے۔ ایوب کے خلاف جو کچھ ہوا وہ ایک اوپننگ تھی، جیسے گیس پائپ کہیں سے لیک کر جاتی ہے اور وہاں شعلے بلند ہونے لگتے ہیں۔ قادیانیوں کے بارے میں بھی ہم نے یا ہمارے علماء نے کبھی سمجھوتا نہیں کیا، اور جو کچھ ان کے ساتھ اب ہو رہا ہے، جو برتاؤ عظیم ڈاکٹر عبدالسلام سے کیا گیا، وہ انصاف ہے؟ یہ ایک الگ موضوع ہے۔ رحمان گل پھر اپنے مردے کی طرف دھیان دینے لگا۔ سارے سوالوں کے جواب دینے کا ٹھیکہ رحمان گل کے پاس نہیں ہے۔ ختم ہوئی بارش سنگ اور شعلہ عشق سیاہ پوش ہوا میرے بعد۔ شوبھا جھکی رہی اور گاڑے سیاہی مائل گوشت کی طرح ہی ٹھنڈے سکڑے ہوئے خون میں اسے وہ رگیں نہیں مل رہی تھیں جن کی اسے تلاش تھی، لیکن اس کا دھیان ادھر لیاری کے اس برآمدے والے سکول میں تھا۔ وہ سب کچھ سن رہی تھی، لیکن اس کا دھیان ادھر لیاری کے اس برآمدوں والے سکول میں تھا، جس کے ایک برآمدے میں بابا چاک ہاتھ میں لیے اپنے سامنے چٹائیوں پر بیٹھے بیزار اور بھوکی شکلوں والے ان بچوں کو دیکھ رہے تھے جن کے بال کسی ایک ہی نائی نے ایک ہی مشین سے تراشے تھے۔ انہیں مختلف سائز کے تربوزوں میں بدل دیا گیا تھا، اور وہ اپنے آس پاس سے بے خبر شوبھا کو بھی بھولے ہوئے انہیں مطالعہ پاکستان کے کسی باب کے بارے میں سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ شوبھا نے انہیں دیکھا تھا۔ آج انہیں اسکول جانے کی ضرورت نہ تھی۔ ویسے تو شوبھا کو بھی یہاں آنے کی ضرورت نہ تھی۔ برآمدے کے آخری ستون کے ساتھ جس کا پلستر جا بجا اکھڑا ہوا تھا، ان کی سپورٹ سائیکل ٹیک لگائے ان کی طرف دیکھ رہی ہوگی۔ وہ اپنے بابا کے بارے میں فکر مند ہو رہی تھی، اور اس کا دل مٹھی میں آتا تھا فکر مندی سے، اور اسی لیے وہ رگیں سرد خون کے انجماد میں تلاش کرنے پر بھی نہیں مل رہی تھی، اور اس کے ہاتھ کانپتے تھے۔ فارملین کی بو میں تا دیر کوئی بات نہ ہوئی۔ یارا، اب میں سوال پوچھتا ہوں، یہ مار کٹائی، یہ جھگڑا مگڑا کدھر سے آ گیا؟ پہلے تو امن و امان تھا، کدھر سے آ گیا؟ میرا خیال ہے تم تشدد کی بات کرتے ہو۔ وہی کراچی اور تشدد، جسے کہتے ہیں کہ چولی دامن کا ساتھ۔ اظہار حسب عادت ناگواری میں ہی بولا۔ اردو کے محاورے بھی کتنے واہیات ہوتے ہیں۔ چولی انڈیڈ۔ خواتین کے ہاتھ اپنے باکس درست کرنے کے لیے اٹھے اور رک گئے۔